السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں اور ناظرین کرام، آج ہم سب تختی نمبر 19 میں مد کا بیان پڑھیں گے۔ پہلے بات سمجھیے کہ مد کے معنی آتے کھینچنا، دراز کرنا، لمبا کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے آپ مد پڑھ چکے ہیں، حروف مدہ پڑھیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ ہیں۔ اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر کے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ 6 چیز ہے۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان 6 کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ۔ جیسے انگلش میں اے آئے گا تو اس کی جگہ ڈبل اے کر دیں گے، ڈبل اے ہو جائے گا، تو اسی کی مقدار مطلب اتنا کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ الگ مد آ رہے ہیں، قرآن کریم میں پڑھتے ہوں گے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا۔ مد تو سمجھ رہے ہوں گے، لیکن کتنا کھینچنا ہے، کتنی مقدار میں اس کو کھینچنا ہے، وہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ پہلی چیز ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ حمزہ اسی کلمہ میں کیا مطلب؟ 3 مد ہوتے ہیں، مد متصل، مد منفصل، مد لازم۔ یہاں جو بیان ہے مد متصل، متصل کے معنی آتے ملا ہوا، جڑا ہوا ہونا، تو پہلے مد متصل سمجھتے ہیں۔ دیکھیے حمزہ اسی کلمہ میں، یہ جا کے بعد جو حمزہ ہے یہ اس کا حصہ، الگ سے حمزہ نہیں آیا ہے۔ یہ سیعت پہ جو حمزہ ہے اس ورڈ کا یہ حصہ ہے، الگ سے نہیں ہے، اس کا حصہ ہے، بغیر حمزہ کے یہ ورڈ صحیح نہیں ہوگا۔ سوء یہ اس کا حصہ ہے۔ تو قاعدہ یہ کہ حمزہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اس لفظ کا، اس ورڈ کا اس حصہ ہو تو وہ مد متصل ہوگا، اور اس کی مقدار جو ہوتی ہے وہ 4 الف کی مقدار۔ 4 الف کیسے پڑھیں گے؟ اپنے مٹھی کو بند کر لیے گا اور دھیمے دھیمے ایک ایک انگلی کھولتے جائیے گا، مطلب جو حروف مدہ پڑھیں ہیں وہ ایک کوانٹٹی، اس کی 1 الف ہوگی، اس کی کوانٹٹی 4 الف کے برابر ہوگی۔ پھر سے سمجھیے، مد متصل مد ہے، کتنا کھینچنا ہے؟ 4 الف کے برابر۔ اب کی پہچان کیا ہے کہ مد کے بعد حمزہ اس لفظ کا حصہ ہو۔ دیکھیے اس کا حصہ ہے، اس کا حمزہ حصہ ہے، اس کا حمزہ آنا شرط ہے، اور اس لفظ کا حصہ ہونا ضروری ہے، تب مد متصل ہوگا، ورنہ اور مد متصل کی پہچان دیکھیے ایسا والا مد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھیے آگے میرے ساتھ، جاء جاء سیئت سیئت سوء، حمزہ کو جلدی، سوء۔ اب اس کا ہجے سمجھ لیے، بعض لوگ ہجے کرنے میں غلطی کرتے ہیں۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ۔ سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سیئت۔ سین واو مد پیش سو، حمزہ پیش او، سوء، ایسے ہجے کرتے ہیں۔ یہ ہو گیا مد متصل۔ مد متصل کی پہچان پھر سن لیجئے، مد کے بعد حمزہ اس لفظ کا حصہ ہو، مد متصل، مقدار پڑھنے کی 4 الف۔ مد منفصل، متصل جڑا، منفصل مانے الگ الگ، جدا۔ اب اس کی پہچان یہ ہے کہ اس مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، اس لفظ کا الگ حصہ۔ دیکھیے فی الگ ہے، یہ امرینا الگ ہے، لا اس پہ دیکھیے مد آیا نا، حمزہ ہے اس پہ مد آیا، لیکن یہ اس کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے الا میں، یہ الگ ہے، لا الگ، الا الگ ہے، انا الگ ورڈ ہے، اور انزلنا الگ ہے، ساتھ پڑھا جاتا ہے لیکن یہ الگ ہے، یہ الگ، اس کا حصہ نہیں، انزلنا کا حصہ انا نہیں ہے۔ تو مد منفصل ہوگا، یعنی حمزہ مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، دوسرے لفظ کا حصہ ہو تو مد منفصل ہوگا۔ اس کی مقدار جو ہے 2.5 سے 3 الف ہے۔ فی امرنا، فی امرنا، فی امرنا، آگے لا الہ، لا الہ انا انزلنا، انا انزلنا، اس کا ہجے بھی آسان ہے،
فا یا مد زیر فی، حمزہ میم زبر ام، فی ام را زیر ری، فی امری، نون الف زبرنا، فی امرینا، ایسے ہی کر لیجیے گا۔ اب تیسرے مد کی جو قسمیں ہیں اس کو کہتے ہیں مد لازم۔ لازم کے معنی آتے ہیں کمپلسری، ضروری۔ اب اس کی پہچان کیا ہے کہ مد کے بعد، مد جو حروف مد ہے، اس پہ جو حرف الف پہ حمزہ پہ مد ہے، اس کے بعد، مد کے بعد، اس سے پہلے جو بھی حرف ہو، اس مد والے حرف کے بعد والے حرف پر جزم کا یا تشدید کا آنا ضروری ہے۔ جزم آ جائے مد کے بعد، دوسرے حرف پہ جزم یا تشدید آ جائے تو وہ مد لازم ہوتا ہے، اور مد لازم کو تقریباً جو ہے 6 الف کی مقدار اس کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مد لازم۔ کیا کہتے ہیں؟ مد لازم۔ مد لازم کو 6 الف کی مقدار اس کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، سمجھ گئے؟ پھر سے سنیے کہ مد کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید آ جائے تو مد لازم ہو جاتا ہے، اس کو 6 الف کے برابر، اس کی کوانٹٹی پڑھنے کی جو ہوگی 6 الف۔ دیکھیے الآن، الآن حاجوک، 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 والصافات، والصافات، اس کا بھی ہجے سمجھ لیجئے۔ حمزہ کھڑا مد لام زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آل آ، نون زبرنا آل آنا، ہا الف مد جیم زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاجو، کاف زبر کا حاجو کا، واو صاد مد واو صاد مد واو صاد زبر وس، صاد فا کھڑا مد زبر صاف، والصاف، فا کھڑا زبر فا، والصافا، تا زیر تی، والصافاتی، ٹھیک ہے؟ ایسے جی کریں گے۔ ایک بار پھر سن لیجئے۔ مد متصل کی پہچان، مد کے بعد حمزہ اس ورڈ کا، اس لفظ کا حصہ ہو، مد متصل ہوگا، اس کو 4 الف کی مقدار، اس کی کوانٹٹی کھینچیں گے۔ مد منفصل کی پہچان، مد کے بعد حمزہ، جو یہ حمزہ ہے، الف نہیں حمزہ، الف کی پہچان خالی، یہ اس پہ زبر زیر پیش آ حمزہ بن گیا۔ حمزہ دوسرے لفظ کا حصہ ہو، مد منفصل ہوگا، اس کی مقدار 2.5 سے 3 الف۔ مد کے بعد جزم یا تشدید آ جائے تو مد لازم ہوگا، اس کی مقدار جو ہے 6 الف ہے۔ اس طریقے سے پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن کریم درست ہو جائے گا۔ آپ سے میں امید کرتا ہوں ویڈیو دیکھیں، لوگوں کو تک شیئر کریں، سمجھائیں، تاکہ قرآن کریم درست پڑھنا لوگوں کو آ جائے، اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کے لیے اور لا سکوں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔